علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت کے علماء ذی وقار، ائمہ کرام و تمام حاضرین محفل، آج کا یہ مبارک جلسہ محفل اور جو آپ لوگ جس میلاد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی مبارک بیانات کو آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ یہ جو ہم دوسرا اس کا اگر نام لیں کہ یہ جلسہ، یہ ذکر پاک، آپ کا ہمارا آنا، اس محفل میں بیٹھنا محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس کو ہم ایصال ثواب بولتے ہیں، ایصال ثواب کی خاطر، کہ جو ہم سے جدا ہو کر کے قبرستان کی منزل کی طرف چلا گیا اور اس کی یاد میں اور اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے یہ ذکر خیر الحمدللہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وارثین کو توفیق عطا فرمائی، جو ایسے موقع پر انہوں نے یہ مبارک ذکر رکھا، جلسہ رکھا، علماء کرام کو منگوایا، بلوایا، اور بیان بھی اچھے الحمدللہ آپ سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری باتیں محض ایصال ثواب کی خاطر تھی، کہ میت کو، گزرے ہوئے انسان کو اس کا ثواب کیسے پہنچے، اور پھر یہ ثواب ہم کس لیے پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہمارے خطیب صاحب نے، قاری اکرام صاحب نے آپ کے سامنے جو یہ بیان کیا کہ بھی سکون پہنچے، آرام پہنچے، جو بھی کچھ ہم کار خیر کریں، جو بھی ہم ثواب کے نیت سے میت کی خاطر کریں، کلمہ شریف پڑھ لیں
اور ثواب اس کو پہنچے تو ثواب کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میت کو آرام پہنچنا چاہیے، بس آرام پہنچے اپنی جگہ پر جہاں وہ دفن ہے، اور جو کلمات خیر جو احادیث کریمہ میں جو آئے ہوئے ہیں ان کے حق میں اگر ہم بخشیں گے تو یقیناً صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو آرام ہی ملے بلکہ ان کی قبر بھی نور سے بھری جاتی ہے، ان کی قبر کشادہ بھی کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما لے اور یہ ثواب ان کو پہنچ جائے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت کی ہواؤں کی کھڑکی بھی اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب بے شک ہمارے جو گزرے ہوئے جو میت ہیں ان کو یقیناً ان کو ثواب پہنچتا ہے، اور ان ثواب کی برکتوں سے ان کو بے شک وہ ثواب ان کو اثر رسید بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے جو آپ کو میں نے ابھی سنایا۔ یہ الحمدللہ ہم تو اہل سنت جماعت والے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اسی پر ہی قائم رہنا چاہیے، ادھر ادھر الجھنا نہیں چاہیے۔ 3-4 صفحوں کی کتابچی کو پڑھ کر کے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لفظ حدیث میں ہا کون سی ہے، اور وہ حدیث بیان کرنے لگ جائے تو ایسی باتوں پہ ہمیں ہرگز نہیں آنا ہے۔ ہمارے اکابر دوسرے شہروں کی بات چھوڑو، آپ کی خود شہر جودھ پور کی بات پر آپ آ جاؤ نا، کہ آج سے 10-15-20 سال پہلے آپ کے اکابر آبا اجداد جو بھی ہوں گے کس مسلک کے تھے؟ اہل سنت جماعت کے تھے، وہ مضبوط تھے الحمدللہ۔ ہمیں بھی اس مذہب جو ہمارے اکابر جس مذہب کو اختیار کیا، مذہب اہل سنت جماعت کو، تو ہمارے پچھلے نسل والوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہزارہ باتیں آ جائیں تو صرف ان کتابچے سنانے والے کو اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی تمہارا کتابچہ تمہارے پاس، تمہارے عقیدے تمہارے پاس، ہم تو مذہب اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہمیں اسی عقیدے پر رہنا ہے اور ہم اسی عقیدے کو مانتے ہیں، بس فقط جھنجھٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر الجھیں کیا یہ حدیث میں یہ آیا، دیکھو یہ آیا ہوگا۔ ہم نے جو ہمارے اکابروں سے جو بات سنی ہے حدیث کے طرز سے، حدیث پاک کے حوالے سے ہم نے یہ سنی ہے، ہمیں اسی بات میں عمل کرنا ہے بس۔ تو کسی الجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، الجھیں تب ہمارے عقیدے میں کچھ ایسا گڑبڑ پیدا ہونے لگے نا۔ باقی تو یہ ہے کہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے بن جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو بری صحبت تو جلدی اثر کرتی ہے۔ تو ایسے چوپاٹیوں پر، ایسے چار راستوں پر، ایسے گلے کوچے پر بیٹھ کر کے نوجوان چند ہمارے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ بیٹھتے کیوں؟ آپ اپنی عادت کو تھوڑے بدل دو نا۔ ہمارے بڑے جو پیڑے کے جو بزرگ تھے جلدی سو جاتے اور جلدی اٹھتے، تو وہی عادت اپنے مزاج میں طبیعت میں رکھ لو نا۔ آپ لوگوں نے یہ سمجھا نہیں ہے، وہ کبھی کبھی وہ کانفرنس ہوتی ہے نا، مجلس سے ہوتی ہے فلانی کون سی، یہ کانفرنس جو ہے اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ تو بے شک ہے، لیکن معاشرہ کو ہم نے سمجھا نہیں تو کیا کریں گے؟ ہم کو پہلے معاشرہ سمجھنا پڑے گا۔ اصلاح کا ضد تو فساد ہے نا، اصلاح کا ضد کیا ہے؟ فساد ہے۔ اب فساد کو ہم نہیں مٹائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو پہلے تو ایک جو چیز فساد ہے
اس فساد کو ہم مٹائیں تو انشاءاللہ فساد مٹ جائے گا تو اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی۔ تو فساد ہی مٹانا ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہماری ایک بات یہ بھی ہے، فساد مٹے گا کیسے؟ اس کا کیسے ہم مٹائیں فساد کو؟ ہے کوئی دم مار دے، پھونک مار دے، 4 کل شریف پڑھ کر کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فاتحہ 3 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ پڑھے، دم کر دے، کیا اس سے کیا فساد مل جائے گا؟ فساد ایسے نہیں ملتا ہے۔ فساد کا صرف واحد علاج ہے، وہ ہے انسان کی طبیعت۔ کیا ہے؟ توجہ تھوڑی چاہوں گا ہمارے علماء کرام کی، وہ ہے انسان کی طبیعت۔ اب وہ طبیعت کیسے ہونی چاہیے تب جا کے فساد مٹے گا آپ کا۔ اب طبیعت کیسے چاہیے؟ اب طبیعت ایسی چاہیے جو رسول اللہ کے شریعت کے مطابق ہو۔ جب بندے کی طبیعت اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابقت اور موافق جب بن جاتی ہے تو اپنے آپ سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں اور قدرتی آٹومیٹک اصلاح پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اگر اصلاح کرنی ہے تو دوا تو یہ ہے، دم پھونکوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام سے، بزرگوں سے سنا ہوگا بھئی کہ اگر بزرگان دین کی ہم صحبت میں بیٹھیں گے تو صحبت کی برکت تو ایسے ہے کہ ہم کو یہ کر دیتی ہے، وہ کر دیتی ہے، لیکن طبیعت ہماری جب شریعت کے مطابق بنے گی تب صحبت اثر کرے گی نا۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا مزاج، طبیعت بالکل آؤٹ سائڈ چل رہا ہے تو پھر کیسے ہمیں بزرگوں کی صحبت ہمارے دل میں اثر کرے گی؟ یہ چیز تو بنیادی ایک ہے نا۔ شریعت طریقت کو الگ تھوڑی ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے، طریقت کے بغیر شریعت نہیں ہے۔ دونوں کا قدرتی اللہ نے ایسا ملاپ رکھا ہے پروردگار اعلیٰ جل شانہ نے، ایک دوسرے کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا۔ اس لیے کتنا ہی صاحب طریقت اگر کسی بلند مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر شریعت کی ایک ذرہ برابر خلاف ہے تو ناقص ہے وہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا ہے وہ؟ ناقص ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمیشہ میں آپ کو شاید سنا ہوگا میری زبان سے، نہیں تو کسی علماء کرام کے زبان سے لاکھوں مرتبہ، 1000 مرتبہ سنا ہوگا خطاب میں، تقریر میں، کہ ایک مرید بننے آیا شاہ نقشبند کی بارگاہ میں۔ مرید بننے آیا تو چند دن خانقاہ شریف میں رہا، 2 ماہ 3 ماہ 1 ماہ رہا، لیکن مرید نہیں بنا۔ وہ کھا پی کر کے لنگر شریف میں برابر جیسا اور روانہ ہونے لگا، تب حضرت کی مزاج شریف اور ان کے اخلاق پاک دیکھو بھی، ان سے کبھی بھی آپ نے سوال نہیں فرمایا کہ تو کہاں کی بلا ہے بھئی، کیوں آیا ہے یہاں؟ آیا ہے بیچارہ مسافر ہے، مہمان ہے اپنا، لنگر شریف کھاتا ہے پیتا ہے۔ روانہ ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ بھی بندہ تو جا رہا ہے آج، کوئی کسی کام سے تو نہیں آیا تھا نا، کوئی کسی مقصد سے تو نہیں آیا تھا نا؟ کہ حضور آیا تو بہت بڑا مقصد لے کے آیا تھا، میں آپ کا نام میں نے سنا تھا، شیخ بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا کا نام سن کے آیا تھا، لیکن آنے کے بعد مہینہ ٹھہرا، 2 مہینہ ٹھہرا، کرامت نہیں دیکھی میں نے۔ تو بسا اوقات جو اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کو اندرین طور سے دینی درج جو ہوتا ہے نا، تو وہ فوراً ایک افسوسناک بات کو سنتا ہے تو فوراً وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یوں ہو جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے یوں ہو گئے۔ ان کی زبان میں ان کو مراقبہ کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں افسوس کا سر پر ہاتھ رکھ دیا ہم یہ کہتے ہیں، ان کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں۔ واپس جب سر مبارک اٹھایا، فرمایا کہ اللہ کے بندے، کرامت تو دیکھنے کے لیے آیا، کرامت نہیں دیکھی، مجھے اتنا تھوڑا بتا دے کہ اتنی مدت تو میرے پاس رہا خانقاہ شریف میں،
میرے پیارے محبوب کی سنت و شریعت کے خلاف تو نے مجھے دیکھا، حضور کی شریعت کے خلاف دیکھا؟ وہ اس کے پاؤں سے دھول نکل گئی کہ حضور یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑی کرامت ہے کیا؟ اس سے زیادہ بڑی کرامت کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک قول بھی ہے نا کہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اب اس کا عبارت تھوڑی ذہن سے نکل گئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ خیر من 1000 کرامات، آخر میں لفظ اس کا یہ ہے۔ 1000 کرامت سے زیادہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کی پابندی ہونا۔ اس لیے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، اپنے مزاج کو اگر طبیعت کو حضور کے شریعت کے مطابق موافق نہ کریں گے نا تو یہ فساد ہمارے دل سے نکلے گا کیسے؟ اس لیے اللہ کے لیے ان باتوں پہ غور کرو۔ ہمارے علماء کرام بیچارے اتنے سارے محققانہ انداز میں آپ کو بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے، احادیث کریمہ کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو باتیں سناتے ہیں تو ان کی گھر کی تو نہیں ہے بیچاروں کی، ہے گھر کی کسی کی؟ اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں اور خدا خاطر سناتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سن کر کے ہمیں ذہن میں، فکر میں اتارنی چاہیے ہمیں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 4 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے، علماء کرام ہم کو نصیحت کی، قرآن حدیث کے ذریعے سے خطاب فرمایا، اور جب اٹھے تو یہ سارا معاملہ یہاں جھاڑ کے چلے گئے بس۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ محفل کے اصل مقصد کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ محفل اس لیے ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا تو بچوں کو پڑھاتے علماء کرام تو ان کا وہ علم حاصل ہوتا۔ آپ لوگ جو بڑے ہو گئے ہیں، بڑی عمر والے، چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، جس کی جو عمر ہے، جو حد مدرسہ سے گزر چکی ہے، تو ان لوگوں کا، ان حضراتوں کا مدرسہ یہ محفل ہے یہ، اور ہمارے علماء کرام ان کے استاد ہیں۔ جو بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ جو بھی اپنے بیانات سے آپ کو ہم کو نوازیں تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک عظیم مدرسہ ہے ہدایت کا۔ یہ تو کچھ اس میں سے ہم کو لے کر کے سبق درس لے کر کے جانا چاہیے، اور رات کو بستر پہ سونے سے پہلے تو ان چیزوں کو فکر میں لاؤ آپ کہ یار ہمارا صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا کیا گزرا، کیسے گزرا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہم نے کتنی کی بلا، فرمان برداری میں ہمارے قدم کتنے گزرے بلا۔ یہ محاسبہ اگر آپ سوتے وقت کریں گے نا تو طبیعت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس محاسبے کی برکت سے آپ کی طبیعت میں قدرتی بدلاؤ آئے گا۔ یہ چیزیں ہم کرتے نہیں ہیں، یہ چیزیں اور یہ عمل ہم کرتے نہیں ہیں جو بزرگوں کا ہمیں دیا ہوا ہے ہمارے اصلاح کے لیے، اصلاح نفس کے لیے۔ تو یہ چیز ہم کریں، اصلاح قلب کے لیے یہ معاملہ ہم کریں تب ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، نہیں تو فساد تو ہمارے لیے تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ بچائے حضور کے صدقے میں۔ کل ملا کر کے یہ چیز آپ ضرور اپنے ذہن میں مہربانی کر کے رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش رکھیں۔ مذہب اہل سنت جماعت ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے، عقیدہ اہل سنت جماعت ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 1000 لاکھ بات ہو جائیں، ہمارے مذہب پر ہم کو قائم رہنا ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا، مجتہدین حضرات کا، محدثین کرام کا، مفسرین اعظام کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ سلامت رہنا چاہیے۔ شافعی مذہب بے شک حق ہے، حنبلی مذہب بے شک حق ہے، حنفی مذہب بے شک حق ہے۔ یہ چاروں مذہب اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے حق بنائے۔ وہ حق بنائے کہ پیچھے راز کیا ہے کہ حضور نے جس دور میں اپنی زندگی پاک میں جو بھی عبادت فرمائی، جو بھی حرکت و نقل فرمائی، وہ تا قیامت حضور کی
حرکت و نقل سلامت رہے، اللہ پاک جل شانہ نے یہ مذہبوں میں ڈال دیا۔ لیکن یاد رکھنا، رفع الیدین اپنی جگہ پر ہے، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا نماز میں اٹھانا اپنی جگہ پر ہے، مذہب شافعی کے اعتبار سے حق ہے، صحیح ہے، لیکن دوسرا پہلو ساتھ میں رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اس رفع الیدین کے ساتھ جب دوسرا پہلو آپ کا ساتھ نہ ہوگا تو یہ رفع الیدین آپ کی بیکار ہے، کچھ کام کی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ اہل سنت ہے، وہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت ہے۔ امام شافعی رفع الیدین فرماتے تھے نا، امام مالک فرماتے تھے، امام حنبل فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کا عقیدہ کسی نے دیکھا کہ ان کا عقیدہ کیسے تھے؟ کیا علم غیب کے بارے میں کیا وہ منکر تھے؟ کیا نہیں تو؟ حضور کی شان و عظمت میں کچھ کیا گستاخی کی؟ نہیں تو؟ ان کی کتابیں دیکھو، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی، ان کی کتابیں دیکھو، عشق و محبت سے بھری ہوئی ہے۔ حضور کی شان جب بیان کرتے ہیں تو نہ معلوم وہ کہاں سے، ان کی قلم کیسے چلتا ہے، وہ ہماری عقل، ہماری سمجھ سے بالکل ماوراء و دور ہے۔ یہ چیز رفع الیدین کب ہمارا حق ہوگا؟ دعائے قنوت فجر میں کب ہماری حق ہوگی؟ جب ہم مذہب اہل سنت جماعت کے پورے پکے پختے ہوں گے، تب یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، نوجوان جاہل ہوتے ہیں، تو ان کے آگے وہ کتاب وہ 2-4 پنوں کے رکھ دیتے ہیں، دیکھو یہ حدیث شریف میں ہے، دیکھو یہ حدیث شریف میں ہے۔ میں حدیث شریف تو ہے نا، حدیث میں وہ بھی تو ہے نا، علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے قرآن کی آیت بھی تو ہے، علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے احادیث کریمہ میں بھی کئی ساری حدیثیں موجود ہیں نا، بزرگان دین کے اقوال بھی تو کئی سارے موجود ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ساتھ میں رکھیے نا، ان کو ساتھ رکھیے نا، ان کو الگ کیوں رکھتے ہو؟ اس کے بغیر تو گاڑی چل نہیں سکے گی۔ اس لیے آپ حضراتوں سے، میری ماؤں بہنوں سے کبھی بھی اس بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم الحمدللہ مذہب اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے حنفی مذہب ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے۔ قائم رہتے ہوئے ہم مانتے ہیں کہ مذہب شافعی بھی حق ہے، مذہب مالکی بھی حق ہے، مذہب حنبلی بھی حق ہے۔ حق جب کب ہے؟ جب آپ کو سمجھا دیا یہ بات، ایک ہی پوائنٹ ذہن میں رکھنا، آپ لوگوں کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے مذہب اہل سنت جماعت کے اعتبار سے ایصال ثواب کرنا حق ہے، الحمدللہ حق ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اب کوئی بزرگ تھے تو سفر کرتے کرتے کسی قبرستان سے گزرے تو من میں آیا کہ چلو فاتحہ درود ایصال ثواب کر دے، سب اہل مقبورین ہیں بیچارے، ثواب ملے گا۔ وہ بزرگ دیکھا تو کئی سالوں کو تو بہت عذاب ہو رہا ہے قبروں میں، وہ مشاہدہ کر کے دیکھا قبروں میں کئیوں کو عذاب ہو رہا ہے، تڑپ رہے ہیں، تو بزرگ نے وہ فاتحہ پڑھ کے کل شریف پڑھ کر کے فاتحہ دے کے چلے گئے آگے۔ 12 مہینہ کے بعد واپس پھر لوٹے اسی راستے سے، تو کیا دیکھ رہے ہیں اپنے مشاہدے سے؟ ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے اس بات کو۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی مبارک نظر ہوتی ہے، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ قبر میں اوپر کھڑے رہ کر کے کوئی بتا دے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو میں صحیح مان لوں کہ تم بھی صحیح عقیدہ ہو۔ اللہ کے نیک محبوب بندے گزرتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں قبر میں یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی نورانی جماعت جو ہے، بڑے بڑے تھال لیے ہوئے، ایک قبر سے دوسری قبر میں، دوسری قبر سے تیسری قبر میں۔ تو حضرت نے سوچا کہ آخری کون ہے، کسی سے پوچھ لیا کہ آپ ہیں کون ہیں؟ آپ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور یہاں سے بندہ گزرا تھا 12 مہینہ پہلے، اور کل شریف بخش کر کے تمام
ان قبرستان والوں کو، میتوں کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے اللہ نے حکم فرما کہ ثواب بانٹو، اب یہ ثواب ان میتوں کو بانٹو۔ تو 12 مہینہ ہوا، یہ 3 کل شریف کے ثواب ابھی پورا نہیں ہوا ہے، مان رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بزرگوں کا مشاہدہ ہے، بزرگوں کا مشاہدہ ہے۔ دنیا میں سائنس نے ترقی کر کے کوئی باقی حد چھوڑی نہیں ہے، چاند تک تو پہنچے، مثال ہے، اب پہنچے کہ نہ پہنچے، اپنے وہ سائنس کی علمی ترقی کے لحاظ سے تو کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو سائنسدان ہیں وہ جانتے ہیں، جو سائنس کا علم جو پڑھا ہوگا تو ان کو معلوم ہے، وہ سائنس کی منع ہے کہ تحقیقی چیز، سائنس کی منع ایسا معنی نہیں کہ اسلام میں سائنس نہیں ہے، اصل تو بنیادی سائنس تو ہمارے مذہب اسلام میں ہے، اسلام نے سب کو سائنس دکھایا ہے۔ تحقیق جس کو بولتے ہیں وہ سائنس ہے، علمی تحقیق کی معنی سائنس۔ ہمارے جو عربی زبان میں جو ہم بولیں گے یا ہماری اپنی زبان میں علمی زبان میں بولیں گے تو تحقیقی معنی علم کا جو ہے اس کو کہتے ہیں سائنس، گہرائی میں چلے جانا، بس گہرائی میں چلے جانا اس کو تحقیق بولتے ہیں۔ آج تک بلکہ قیامت تک ایسی مشنری نہیں بنا سکتے وہ۔ زمین میں 400 فٹ میں پانی ہے کہ نہیں وہ آپ کو معلوم کر دیں گے، آپ کو مشنری ہے ایسے میٹر لگا کر کے معاملہ کریں گے تو اس مشین سے معلوم پڑتا کہ بھی 300 فٹ 400 فٹ اتنا پانی ہے، اتنا گہرا ہے، اتنے سمجھو کہ پائپ کا پانی ہے، اتنا نکلے گا، سب آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن قبر کتنی فٹ ہوتی ہے؟ عدد کتنی ہوتی ہے قبر؟ 4 فٹ 5 فٹ لو، چلو انسان کے قد کے مطابق کھڑا ہو کے چلو کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی یہ مشنری نہیں بنا سکتے کہ قبر پہ رکھ کے بتاتے ہیں کہ اس قبر والے پر ہو کیا رہا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک جل جلالہ جل شانہ نے اگر طاقت بخشی ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پاک کو اول آخر اور حضور کے برکت سے اولیاء کرام کو حاصل ہوئی، وہی کھڑے ہو کے سب بیان کر سکتے ہیں۔ کئی سارے اولیاء کرام ایسے ہیں جو آج تک بھی قبروں پر کھڑے رہے اور دیکھ رہے ہیں، قبر پہ کھڑے رہے کہ فلاں بزرگ جو ہے اس قبر میں ہے اور اس قبر میں نماز ادا کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت ادا کر رہا ہے، یہاں تک بھی تاریخوں میں آیا الحمدللہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا روحانیت والی، اللہ پاک جل جلالہ، جب ایک چیز موبائل کے واسطے سے ہمیں یہ چیز ساری سمجھ میں آ سکتی ہے تو اولیاء کرام کو تو اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے یہ ساری طاقتیں قوتیں دی ہوئی ہیں، تو اس سے ماننے میں ہمارا کیا خلش ہے ہمیں بھائی؟ موبائل کئی قسم کے موبائل ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی دوست یار جو ہے کوئی عزیز رشتہ دار ہے وہ امریکہ 17,000 18,000 کلومیٹر پہ جو اتنا دور ہے، لیکن وہ ایک ایسی وہ اسکرین والے آج کل وہ نکلے ہیں موبائل جو آپ کو سامنے فوٹو بھی نظر آئے گا، آپ کا اس کا آپ کو۔ تو بھی اتنے 18,000 کلومیٹر دور امریکہ ہے، اور اتنا سمجھو کہ 18 گھنٹہ جب چلے ہوائی جہاز تب پہنچتا ہے وہاں، اور سیکنڈوں میں خالی یوں کیا تو آپ کا فوٹو سامنے باقاعدہ باتیں کرنے دیکھ رہے ہیں، اس کی حرکت و نقل سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو چیز ماننے میں آ رہی ہے جو ہمارے انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کے فیضان سے اولیاء کرام کو جب یہ طاقت دے کہ بھی 1000 کوس بیٹھے ہوں اور سارا اپنا حقیقت اول تا آخر بیان کر دیں، زمین پر بیٹھے ہوں عرش عظیم کو دیکھ لیں، زمین پر بیٹھے ہوں لوح محفوظ کی قلم کو حرکت دے دیں، تو اللہ پاک جل شانہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اس سے ہمیں انکار کیوں ہے بھائی؟ بہت یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہ جب دنیا کے عقل والے انسان کی بات کو ہم نے جو ہے اس طریقے سے مان لیا تو قدرت کا کمال ماننا تو پھر قدرت کا انکار ہوگا نا۔ تو ایسی چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے، اس باتیں سمجھنی چاہیے۔
نوجوانوں کو خاص توجہ سے آپ سنیں اور ان کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش رکھیں آپ. صحیح ہے. آج ایسی تو کئی مثالیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کے صدقے ہمیں اپنے مذہب پاک کے عقیدے پر ثابت رکھے. بس حضور کے صدقے اتنا لمبا بیان سمجھو کہ اب مولانا نے فرما دیتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ہمارے مولانا شاجد صاحب کا تو جو کچھ حاضر ذہن میں آیا عرض کیا. بس ہمارے مذہب اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب حق ہے. بس ایصال ثواب حق ہے. حضور علیہ السلام کے حدیث شریف ہے. ایک بات سناتا چلتا ہوں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف، کلمہ شہادت ہو یا کلمہ طیبہ ہو، 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے کسی بندے کو بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر والے کی گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے. یہ حدیث شریف ہے، لیکن حدیث میں ضعف ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کوئی چھپی ہوئی ذات نہیں ہے. اولیاء کرام کی صفوں میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں آپ. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، بہت مایوس، بہت مایوس. فرمایا نوجوان کیسے مایوس ہو؟ حضور میں آج میری والدہ کے قبر پہ گیا، عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا تھا تو دل کو تکلیف ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو جنید بغدادی کی بارگاہ میں جائیں، اس کا کچھ علاج ہو جائے. اس لیے بارگاہ میں آیا تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں خیال کیا کہ حدیث بھی صحیح ہو جائے گی اور اس بیچارے کی ماں کا کام بھی ہو جائے گا. اولیاء کرام کی مہربانی دیکھو بلا اللہ کے مخلوق پر. دل میں فرمایا کہ مولا یہ 70,000 کلمے شریف جو میرے ورد کیا ہوا ہے، میں خدا خاطر پیارے حبیب کے صدقے میں مولا اس کی والدہ کی روح کو بخش رہا ہوں. میں من میں آپ نے فرما دیا، نیت کر لیا. آپ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ ہنسنے لگا. اسی محفل میں وہ نوجوان ہنسنے لگا. فرمایا کہ ہنسی کیسے آئی؟ تو وہ بھی صاحب کمال تھا، نوجوان تھا بھی، وہ بھی نوجوان بھی صاحب کمال تھا. ماشاء حضور کہ آپ نے ابھی جو میری ماں کو کلمہ شریف پڑھے ہوئے جو آپ نے بخشے نا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بخش دیا. قبر بھی کشادہ ہو گئی اور میری ماں کو آرام ہے. ابھی حدیث بھی صحیح ہوگی، کام بھی ہو گیا. تو اور اس سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ بے شک زندہ انسان مردے بندے کو اگر کوئی نیک نیتی سے کار خیر کر کے، کچھ پڑھ کے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے، ذکر خیر کر کے، یتیم غریب مساکین کو کھلا کر کے اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یقیناً ثواب پہنچتا بھی ہے اور ثواب کی برکت سے اللہ اس کو راحت بھی پہنچاتا ہے. کوئی بھی اس میں شک کی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. مرحوم کی ایصال ثواب کی خاطر یہ جو مجلس پاک ذکر خیر رکھا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ جل شان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی پسماندگان کو، ان کے وارثین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے حاجی اکبر صاحب جو بڑی محبت سے بیچارے آج کی اس تاریخ میں دعوت دینے کے لیے وہاں سجاشی بیچارے آئے تھے اور ہمارے ساجد صاحب نے بہت حجت فرمائی، لیکن پھر بھی ٹائم نکال کے الحمدللہ ٹائم آ کر کے یہاں حاضری ہوئی. میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک پاک ذکر خیر میں شریک بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے آپ کی ہماری سب کی شرکت قبول فرمائے اور مرحوم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی بے شمار برکتوں مغفرتوں سے اللہ پاک نوازے. رب کریم جل شانہ آپ پر، ہم پر، سب پر رحم و کرم فرمائے.
نماز کی پابندی رکھیں، سنت و شریعت کی پابندی رکھیں، اپنی سمجھو کہ اصلاح نفس و اصلاح قلب کی فکر رکھیں خدا کے واسطے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے فسادات دور ہو جائیں گے اور ہماری ایک طرح کی ظاہر کی باطن کی انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔